أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين ورحمة للعالمين، الملقب بطه وياسين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صلوات پڑھیں محمد حاضرین کرام، جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی جناب حسین زاہد صاحب نے فرمایا، چند باتیں میرے بارے میں، تو اس میں جو حقیقتیں ہیں، فیکٹ کا پہلو ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، اور جو کچھ انہوں نے بھی تعریف کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی محبت ہے، اور اس میں حقیقت کا پہلو کم، محبت کا پہلو زیادہ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہاں، میں نے تقریباً 25 برس ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے ساتھ کام کیا، اور میں نے ان کو ہمیشہ اپنے قوم اور ملت کی فکر میں پایا، اور ان کے اداروں میں میں نے خدمت انجام دی، اور آج بھی ان کا جو قائم کیا ہوا علی گڑھ میں ادارہ ہے مدینۃ العلوم، اس میں میں مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، اور انہوں نے ہی مجھے اس عہدے کے اوپر فائز کیا تھا۔ یہ ایک ادارہ ہے کہ جہاں پر بچوں کو انگریزی میڈیم کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور وہ جو جن کا تذکرہ ہوا ڈاکٹر قدسی رضوی، جو خود ماشاءاللہ ایک علمی شخصیت ہے، وہ بھی اسی ادارے کے پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ شروعاتی بیچ کے طالب علم رہے ہیں، اور آج ماشاءاللہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں مصروف تدریس ہیں، اور پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ ایک پروفیسر کی حیثیت سے۔ تو بس یہ خدمت ہے ہماری، جس کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اسلم بھائی یہاں پر تشریف فرما ہیں کہ جن کی پوری زندگی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں گزری ہے۔ میں بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ یعنی فیکلٹی آف تھیولوجی میں شعبہ شیعہ دینیات کا ایک استاد ہوں، اور یہ اس کی خاصیت ہے کہ فیکلٹی آف تھیولوجی، دیکھیے بہت سے آپ نے یونیورسٹیز میں دیکھا ہوگا کہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز ہوتے ہیں، لیکن یہ واحد یونیورسٹی ہے کہ جس میں فیکلٹی یعنی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز ہوتے ہوئے، ڈپارٹمنٹ آف قرآنک اسٹڈیز ہوتے ہوئے، دیکھیے جہاں جس یونیورسٹی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور میڈیکل سائنسز اور ان سب کے ڈپارٹمنٹ ہیں، اسلامک اسٹڈیز کے ہوتے ہوئے، قرآنک اسٹڈیز کے ہوتے ہوئے فیکلٹی آف تھیولوجی ہے، جس میں 2 ڈپارٹمنٹ ہیں، ڈپارٹمنٹ آف سنی تھیولوجی اینڈ ڈپارٹمنٹ آف شیعہ تھیولوجی۔ غور کیجئے، اور میں یہ بات بتا دوں کہ ڈپارٹمنٹ آف شیعہ تھیولوجی کے نام سے پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کوئی اور یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پر ڈپارٹمنٹ آف شیعہ تھیولوجی کہیں نہیں، کہیں بھی نہیں ہے نا۔ تو یہ ایک اس کا امتیاز ہے، خصوصیت ہے، اور اس کی یہ خصوصیت آج کی نہیں ہے، بلکہ سر سید نے جس وقت یونیورسٹی کو قائم کیا تھا اس وقت سے انہوں نے شیعہ
طالب علموں کے لیے شیعہ تھیولوجی اور سنی طالب علموں کے لیے سنی تھیولوجی کا انتظام فرمایا تھا. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچے گریجویشن کرتے ہیں, پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے ہیں. ہمارے انڈر میں بھی کچھ لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ سر سید نے یہ انتظام کیا تھا اور آج تک وہ انتظام جاری ہے کہ جو بچہ جس فیلڈ میں بھی گریجویشن میں ایڈمیشن لیتا ہے, بی ایس سی میں لے, بی اے میں لے, بی کام کسی میں لے, اس کو 1 سال تک اگر وہ سنی ہے تو سنی تھیولوجی اور شیعہ ہے تو اس کو شیعہ تھیولوجی پڑھنا لازم ہے اور واجب ہے, چاہے لڑکی ہو یا لڑکا. جو بھی انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ بنتا ہے اور گریجویشن میں داخلہ لیتا ہے اس کو 1 سال کمپلسری طور کے اوپر یہ چیزیں پڑھنا ہوتا ہے. کیونکہ سر سید کا فلسفہ یہ تھا کہ انسان دنیا میں ترقی کرتا چلا جائے مگر اپنے دین کے بارے میں اس کی جو معلومات ہیں وہ اتنی ضرور ہو جائے کہ وہ بعد میں کسی اور کا محتاج نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد تو میرے دوستو, اسی عظیم ادارے سے میں وابستہ ہوں. ادارہ بہت عظیم ہے اور میری خدمات بہت چھوٹی سی ہیں. بہرحال خداوند عالم سے دعا ہے کہ جب تک طاقت اور ہمارے اندر صلاحیت ہے ان دونوں اداروں سے جو ہماری وابستگی ہے وہ جاری رہے اور ہماری خدمت جاری رہے. چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میرے پاس اب ظاہر 40 منٹ تھے جس میں سے 35 منٹ بچے رہ گئے ہیں. چند باتیں میں آپ کے سامنے اور عرض کروں گا مقدماتی طور کے اوپر. آپ جانتے ہیں موضوع میرا جو ہے وہ کیا ہے, روح شریعت اہل بیت کے کردار کی روشنی. یہ انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ مضمون جاری و ساری رہے گا. آج چند باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں, میرے بھائیوں. آپ حضرات نے یہ دیکھ کر مجھے اتنی مسرت اور خوشی ہوتی ہے کہ جہاں جہاں امام حسین کے چاہنے والے, ماننے والے علماء نے اہل بیت جہاں جہاں دنیا میں گئے انہوں نے یہ مراکز قائم کیے, پورے یورپ میں, پورے امریکہ میں, کینیڈا میں, جہاں جہاں. تو بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. چند باتیں غم حسین کے تعلق سے کہنا چاہوں گا کہ ہم پر یہی تو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ فرش عزائے حسین اور غم حسین کو آگے بڑھاتے ہیں, انہوں نے اس کو بچا کے رکھا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ فرش عزائے حسین کو ہم نے نہیں بچایا ہے, فرش عزائے حسین نے ہم کو اتنے سال تک بچا کے 1200-1300 سال 1400 سال سے ہم کو بچا کے رکھا ہے. ہم نے اس کو نہیں بچایا ہے, اس نے ہم کو بچایا ہے. کیسے؟ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے, بالکل تحقیقی بات ہے, سائنٹیفک بات ہے, ہسٹوریکل بات ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری کمیونٹی ہمیشہ سے اقلیت میں رہی, چھوٹی سی رہی. حکومت ہمارے پاس نہیں رہی, دولت ہمارے پاس نہیں رہی, طاقت ہمارے پاس نہیں رہی. حکومت وہی امیر المومنین کی 4 سال 8 مہینے جو حکومت رہی, اس کے بعد کبھی حکومت ہمارے پاس نہیں رہی. معاملہ یہ تھا کہ حکومتیں جہاں یہ دیکھ لیتی تھیں کہ کوئی علی کا چاہنے والا ہے اس کا گھر جلا دیا جاتا تھا, کوئی یا حسین کہنے والا ہے. اب آپ سوچئے کہ ان حالات میں ہم بچے کیسے, ہم کیسے بچے؟ ہم کو بچانے والی یہی فرش ہے. کیوں؟ ہر بچہ یہ جانتا تھا, ہم نے اپنے بچوں کی گھٹی میں یہ پلا دیا تھا کہ تم ایک خاص قوم ہو جو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیے. اور ادھر ہلال محرم نمودار ہوتا تھا, بچہ سمجھ جاتا تھا کہ وہ مقصد, وہ مہینہ قریب آ گیا ہے جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے. تو فرش عزائے حسین گویا ہمارے گلے میں پڑا ہوا ایک آئی کارڈ ہے جو ہم کو یہ بتا دیتا ہے سال در سال کہ تم ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے اور تمہارا مقصد ہے حسینیت کی تبلیغ کرنا, حسینیت کو دنیا میں پھیلانا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک کمیونٹی کے طور پر ہم زندہ بچ گئے, ورنہ نہ جانے کتنے فرقے. میں آپ سے کیا عرض کروں اس وقت کہ کتنے فرقے تاریخ میں پیدا ہوئے اور ضم ہو گئے, ختم ہو گئے. صرف ہمارا فرقہ باقی رہا اس لیے کہ غم حسین سے وابستہ, غم حسین سے وابستہ. ایک بات اور یاد رکھیے کہ ہم مظلوم سے وابستہ ہیں اس لیے باقی ہیں. ظالم سے وابستہ ہوتے تو کب کے فنا ہو چکے ہوتے. کیوں؟
مظلومیت میں ایک اٹریکشن پایا جاتا ہے، مظلومیت میں ایک کشش پائی جاتی ہے، انسان مظلومیت کی طرف کھنچتا ہے۔ جن لوگوں کے یہاں مظلوم نہیں ہے وہ اپنے یہاں مظلوم پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا مظلوم موجود ہے، یہ کتنی یعنی ستم ظریفی ہوگی کہ اتنا بڑا مظلوم ہوتے ہوئے ہم اس کی حمایت نہ کر سکیں۔ امت مسلمہ جیسے ہی اذا کا مہینہ آتا ہے، جیسے ہی موسم اذا آتے ہیں، امام حسین کے خلاف ان کے قلم رواں ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں رواں ہو جاتی ہیں۔ کیوں یہ رواں ہو جاتی ہیں؟ یہ جانتے ہیں کہ ہماری سال بھر کی تبلیغیں ایک طرف، فرش ازائے حسین کا ایک مہینہ ایک طرف۔ صلوات پڑھیں۔ فرش ازائے حسین میرے دوستو، چند مقدماتی بات کر رہا ہوں، اگر ہو سکے گا تو آیت کے سلسلے میں بھی چند باتیں کہوں گا کہ معجزہ ہے، بے شک معجزہ ہے، اور اس معجزے کی 2-3 دلیلیں۔ پہلی دلیل تو یہی ہے کہ کسی غم میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ وقت کو پار کر سکے، ہر غم وقت کے ساتھ منتقل ہو جاتا ہے۔ جس دن آپ حضرات سب ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے کو خداوند عالم سب کے والدوں کو کے سائے کو برقرار رکھے، لیکن جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھا ہے، میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جس دن آپ کے باپ دنیا سے گئے تھے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ اب دنیا ختم ہے، کیسے جئیں گے، کیا کریں گے؟ باپ دنیا سے چلا گیا، لیکن آپ دیکھیے وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ آپ اس واقعے کو اب ایک حادثے کے طور پر یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ سال تھا جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ غم بہت بڑا تھا مگر وقت کے آگے ٹھہر نہیں سکا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس غم نے وقت کو ختم کر دیا ہے۔ ادھر ماہ محرم نمودار ہوا، مومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کیسا معجزاتی غم ہے کہ جس پر وقت کا کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ وقت جیسا جیسا گزرتا جا رہا ہے غم حسین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ معجزہ تو ہے، لیکن یہ معجزہ ہمارا معجزہ نہیں ہے، بلکہ کس کا معجزہ ہے؟ معجز نما کا معجزہ ہے، جس کا غم ہے اس کا معجزہ ہے۔ ہمیں اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ معجز نما نے اپنے معجزے کے اظہار کے لیے ہمارا انتخاب کیا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے معجزہ عصائے موسیٰ میں نہیں تھا، دست موسیٰ میں تھا۔ عصائے موسیٰ میں معجزہ نہیں تھا، موسیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ عصا کو اس بات پر شکر کرنا ہے کہ معجز نما نے اپنے معجزے کے اظہار کے لیے میرا انتخاب کیا۔ عصائے موسیٰ میں معجزہ نہیں تھا، دست موسیٰ میں معجزہ تھا۔ تو ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ معجز نما نے اپنے معجزے کے اظہار کے لیے ہم کو منتخب کیا، ہم کو وسیلہ بنایا۔ اگر ہم نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی قوم ایسی ہوتی کہ جو غم حسین کو لے کے اٹھتی اور دنیا پہ چھا جاتی۔ اب جناب یہ تو میں نے آپ کے سامنے وہ بات کہی جو فیکٹ ہے۔ اب ایک اور بات بتا دوں کہ کوئی یہ کہے کہ فرش ازا کا فائدہ کیا ہے؟ جو فائدے آخرت میں ملنے والے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں کیا فائدہ ہے۔ تو سب سے بڑا، اب یوں تو اشرا بیت جائے گا اس کا فائدہ کیا ہے، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خود کربلا حر پیدا کرتی ہے، حر کیا ہے؟ حر کا تصور کیا ہے میرے دوستوں بتائیے؟ حر کیا ہے؟ یعنی گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان جس کو امیدوں کا ایک کنارہ مل جائے۔ گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کو امیدوں کا کنارہ مل جائے، اسے حر کہتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ اگر حسین میں یہ صلاحیت ہے کہ ڈوبے ہوئے انسان کو مرے ہوئے انسان کو زندگی کا ساحل عطا کرتے ہیں، تو کیا ذکر حسین میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہمارے یہاں سے حر پیدا کرتے ہیں؟ امید ہے نا؟ جس طرح سے کل حسین نے یہ کیا تھا، ذکر حسین میں بھی یہ صلاحیت ہے۔ پالنے والے جب ہم بیٹھتے ہیں اس فرش ازا پر تو اس دعا کے ساتھ پالنے والے بہت گنہگار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں،
لیکن اس کے فرش پر آ رہے ہیں جس نے مردوں کو زندگی عطا کی، جس نے قوموں کو زندگی عطا کی، جس نے جو خود زندہ صرف نہیں ہے بلکہ وہ زندگی بن چکا ہے۔ زندہ اور زندگی کا فرق سمجھ لیجیے۔ زندہ اور زندگی کا فرق کیا ہے؟ زندہ وہ جو خود زندہ ہو، زندگی بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے منسلک ہو جائے وہ زندہ ہو۔ حسین صرف زندہ نہیں ہے بلکہ زندگی ہے۔ حسین صرف زندہ نہیں بلکہ زندگی ہے۔ جو منسلک ہو جائے، جس زمین پر قدم رکھ دیں وہ زمین زندہ ہو جائے۔ بھئی کربلا کی زمین کی کیا حیثیت تھی؟ قابل ذکر نہیں تھی۔ سنگلاخ زمین پر قدم رکھ دیں وہ زمین زندہ ہو جائے۔ جن خیموں میں قیام کر لیں وہ خیمے زندہ ہو جائے۔ جانور کبھی قابل ذکر نہیں ہوتے، لیکن جس ذوالجناح کی پشت پر حسین سوار ہو جائیں وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے۔ جس ذوالجناح کے پشت پر سوار ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے۔ امام حسین زندگی، اور جو حسین کے قدموں سے وابستہ ہو جائے وہ زندہ۔ غلام، آقا، عرب، عجم، نو مسلم، جو حسین کے قدموں سے وابستہ ہو گیا وہ زندہ ہو گیا۔ تو کیا عجب ہے کہ حسین نے ہماری قوم کو، ہماری کمیونٹی کو زندگی دی۔ یہ جو آپ نے سینٹر بنایا ہے، یہ کیوں بنایا؟ تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں اس سے درس زندگی حاصل کر سکیں۔ آپ نے اس کو بنایا ہے، آپ نے اس کو بچایا ہے، یہی انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بچائے گی۔ یہ آپ نے نسلوں کا انتظام کیا ہے۔ آپ بتائیے کہ اگر یہ نہ ہوگا تو اس دیار غیر میں آپ کی نسلوں کو آپ کی جڑوں کی تعلیم کون دے گا؟ تو اس لیے لہٰذا ایک بات میری درخواست بھی یہ ہے کہ آپ ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں اپنے بچوں کو لے کے آئیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے آئیں، اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ وہ بچے شور مچائیں گے یا کوئی ایسی بات کریں گے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ اس کی پرواہ نہ کریں کہ یہ بچے جو ہیں وہ آ کر کے کوئی جو ہے وہ پرابلم کریٹ کریں گے، بلکہ نہیں، وہ یہاں آ کر کے سلیقہ ادا سیکھیں گے، ہے نا۔ ایک دن 2 دن وہ ہو سکتا ہے کہ ایسی بات کوئی کرے کہ آپ کو لگے گی پریشانی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کی آنے والی نسلوں کا معاملہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئیے تاکہ وہ اسی فرش ادا پر بیٹھیں، اور یہ جو ان کی میموری بنے گی یہ زندگی بھر ان کے ساتھ رہے گی کہ میرے باپ، میرے دادا ہم کو یہاں پہ لے آیا کرتے تھے۔ ایک آدھ موقع پہ مجھے یاد ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچے نہیں، تو میں نے لوگوں سے پوچھا بچے کیوں نہیں؟ ارے مولانا صاحب کیا کریں، وہ شور مچاتے ہیں، کرتے ہیں۔ میں نے کہا للہ آپ ان کو لے کے آئیے۔ دیکھیے ایک دن وہ ایسی حرکت کریں گے، دوسرے دن سے وہ سلیقہ ادا سیکھ جائیں گے، ان کو پتہ چلے گا مجلس حسین میں کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ بس میرے دوستو یہ چند مقدماتی باتیں تھیں۔ میں نے سورہ ملک کی ابتدائی آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی، چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مجلس کا بھی حق ادا ہو جائے، اور کل سے انشاءاللہ مستقل مضمون شروع ہوگا، اس کے لیے آیت الگ ہوگی۔ آج میں نے صرف یہ بات کہی کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں پورا ملک ہے، پورا ملک ہے۔ تو میرے دوستو یہ قدرت، بس میری طرف متوجہ ہو جائیے، 1-2 باتیں اگر میں کہہ سکا، سمجھا سکا تو بات مکمل ہو جائے گی۔ یہ پاک ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات، تبارک الذی، سبحان الذی، ایسے جملے قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ خداوند عالم کو اپنی تعریف کروانے کا اتنا زیادہ شوق کیوں ہے؟ جگہ جگہ وہ خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ دنیاوی فنکاروں کی طرح ہو گیا ہے کہ جو
جب تک داد نہ ملے ان کی ذوق کو تسکین نہیں ہوتی ہے. تو لوگوں نے یہ کہا، علماء نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، پوری دنیا مل کے، متوجہ رہیے، پوری دنیا، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، پوری دنیا مل کے اگر اس کی خدائی کا انکار کر دے تو اس کی خدائی میں ذرہ برابر کمی نہیں ہونے والی. پوری دنیا مل کے اگر اپنا سر سجدے میں رکھ دے تو اس کی خدائی میں اتنا سا اضافہ نہیں ہونے والا. تو پھر ان تعریفوں کی اس کی نظر میں کیا اہمیت ہے؟ کیا ان تعریفوں کی ہم جیسے گناہگار زبانوں سے کی ہوئی تعریفوں کی اس کی نظر میں کوئی بہت زیادہ اہمیت ہے؟ کیا اس کی خدائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی الوہیت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ آخر یہ راز کیا ہے؟ تو قدرت جواب دے گی کہ دیکھو، یہ ہم تعریف تم سے اپنے لیے نہیں کروا رہے ہیں، اس لیے نہیں کروا رہے ہیں کہ ہم بلند ہو جائیں، بلکہ اس لیے کروا رہے ہیں کہ تم بلند ہو جاؤ. کیسے؟ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ جب وہ کمال کو دیکھے تو وہ کمال کی داد دے. یہ فطرت ہے، متوجہ رہیے گا، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. جب وہ کمال کو دیکھے تو وہ داد دے. اگر وہ کوئی اچھی غذا کھائے تو داد دے، اچھی تصویر دیکھے تو داد دے، اچھی عمارت کے پاس سے گزرے تو داد دے. واہ! یہ جو واہ کہتا ہے، وہ یہ واہ کہنا صاحب فن پر احسان نہیں کرتا، بلکہ اپنی سمجھ اور اپنے شعور کا ثبوت دیتا ہے. متوجہ رہیے گا. اگر حسین تصویر کو دیکھ کر آپ اپریشیٹ نہ کر سکے تو فنکار کے فن پر سوالیہ نشان نہیں لگے گا، آپ کی سمجھ پر سوالیہ نشان لگے گا. آپ بہترین قصیدہ سن کے واہ نہ کریں تو شاعر کے شعور پر سوالیہ نشان نہیں لگے گا، آپ کے فہم پر سوالیہ نشان لگے گا. متوجہ رہیے گا. ہم متوجہ رہیے گا. ہم جس شہر سے آتے ہیں، علی گڑھ، اس کے بغل میں ایک انتہائی مشہور شہر، شاید دنیا ہندوستان کو اسی شہر کے نام سے جانتی ہے، آگرہ. آگرہ میں ایک انتہائی خوبصورت بلڈنگ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے تاج محل. اب حضور ایک انسان اور ایک گدھے کو تاج محل کے سامنے سے گزار دیجئے، گدھا مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا، اور اگر انسان بھی مڑ کے نہ دیکھے تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق بھی نہیں ہوگا. غور فرما رہے ہیں؟ یعنی انسان کا شعور یہ ہے کہ جب وہ کوئی کمال دیکھے تو اس کی تعریف کرے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ تعریف نہیں کر رہا ہے تو کیا وجہ ہے؟ تو کہا صرف دو ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو وہ جاہل ہے یا وہ حاسد ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ یا تو اس نے قصیدہ سنا، وہ سمجھ ہی نہیں سکا، وہ اردو زبان جانتا ہی نہیں تھا، انگریزی میں پوئٹری تھی، وہ انگریزی جانتا ہی نہیں تھا، انگریزی کے جتنے حسن اور جتنی چیزیں ہیں، جتنی ڈیلیکیسیز ہیں، ان سے واقف نہیں تھا. تو یا تو جاہل ہے یا حاسد ہے. اب میں کیا کہوں، آپ کے تفریح تباہ کے لیے ایسے ہی کہہ دیتا ہوں کہ مثلاً محفل چل رہی تھی، صاحب چھتیں اڑ رہی تھی، دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کچھ بات نہیں کہہ رہے تھے، وہ کچھ آہ واہ کچھ نہیں کر رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ سب تعریف کر رہے ہیں، یہ دو لوگ تعریف کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہا تم کو معلوم نہیں، یہ خود شاعر ہیں. تو جب یہ خود شاعر ہیں تو یہ نہیں چاہتے کہ کسی شاعر کا کلام بلند ہو جائے، کیونکہ ان کا کلام بلند ہوگا تو ان کا پست ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جاہل اور حاسد نہیں ہے تو غیر ممکن ہے کہ وہ کمال کو دیکھے اور کمال کی تعریف نہ کرے. اگر وہ اچھی غذا کھا کے ایسے ہی بیٹھ جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہے نا. تو اب انسان کا شعور کی علامت کیا ہے کہ جب وہ کمال کو دیکھے تو تعریف کرے. قدرت یہ کہتی ہے، اور یہ اس کا کمال کی تعریف کرنا فنکار پر احسان نہیں ہے، اپنے شعور کا ثبوت فراہم کرتا ہے.
تو قدرت یہ کہتی ہے کہ جب تم کہو گے الحمدللہ رب العالمین تبارک الذی سبحان الذی، یہ ایک حسین دنیا میں نے تمہارے سامنے بنائی ہے، تو تم یہ کہہ کر کے ہماری خدائی میں اضافہ نہیں کرو گے، اپنی انسانیت کا ثبوت فراہم کرو گے۔ صلوات پڑھیں۔ اپنی انسانیت کا ثبوت فراہم کرو۔ تو قدرت یہ کہہ رہی ہے تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں پورا ملک ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن اس دنیا کی ترقی کے باوجود ہم آج تک یونیورس کے کناروں کا علم نہیں حاصل کر سکے۔ کیا ہم امریکہ میں بیٹھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یونیورس کو پوری طرح سے جان لیا ہے؟ قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو پہلے تو تم اپنی حیثیت جانو کہ اس دنیا کی حیثیت اس کائنات میں ایسی ہے جیسے ایک بلیک بورڈ پر ایک چھوٹا سا ڈاٹ بنا دیا جائے۔ تو اپنی حیثیت سمجھو، اور جب تم یہ سمجھو کہ جب ابھی تم خلقت کے کناروں کا پتہ نہیں لگا سکے تو تم خالق کو پوری طرح کیسے جان سکتے ہو؟ وہ خالق، وہ بلند ہے، وہ بالا ہے، جس کے ہاتھ میں پورا ملک ہے، پوری کائنات ہے، پورا یونیورس ہے، اور اس کی ادنا سی مثال یہ ہے کہ تم یہ دیکھو، پہلے تو تم اپنی دنیا کو دیکھو، خشکی اور تری کو دیکھو۔ کہا جاتا ہے کہ سمندروں میں 10 لاکھ طرح کی مچھلیاں 10 لاکھ مچھلیاں نہیں، 10 لاکھ طرح کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ آج تک انکشافات ہو رہے ہیں، اب یہ نئی چیز پائی گئی، اب یہ نئی چیز پائی گئی، اب یہ نئی چیز پائی گئی۔ آپ دیکھیے ان مچھلیوں میں کچھ ایسی ہیں کہ جن کی غذا دانے کا ایک چھلکا ہے، کچھ ایسی ہیں کہ جن کو روز کئی ٹن گوشت چاہیے کھانے کے لیے۔ عجیب دسترخوان قدرت ہے کہ روز اس کو دانے کا چھلکا مل جاتا ہے، اس کو کئی ٹن گوشت مل جاتا ہے۔ دسترخوان قدرت بچھا ہوا ہے۔ اے پالنے والے، جب تو نے ایسا انتظام جنگلوں کے لیے کیا، سمندروں کے لیے کیا، تو ہمارے لیے کیوں نہ کیا؟ ہمارے لیے کیوں کیا؟ ہم اپنے ملکوں سے نکل کے اتنی دور رزق کی تلاش میں یہاں پہ آ کے ہم نے آشیانہ بنایا۔ اگر ہماری زبان پر، ہمارے منہ پر بھی غذا آ جاتی تو ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہ سوال آپ سے پہلے اللہ کے نبیوں نے پوچھا ہے اللہ سے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک چیٹی جا رہی تھی، حضرت سلیمان نے دیکھا سمندر کی طرف جا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں دانے کا ایک چھلکا ہے، اور جب وہ اندر گئی اور سمندر میں چلی گئی، ایک مچھلی آئی، وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی، اور جب واپس آئی تو اس کے منہ میں وہ چھلکا نہیں تھا۔ حضرت سلیمان نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ سمندر کی گہرائیوں میں خداوند عالم نے ایک کیڑے کو پیدا کیا جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہیں، اور 24 گھنٹے میں اس کی غذا یہی ایک دانے کا چھلکا ہے جو میں اس کو پہنچانے جاتی ہوں، میری ڈیوٹی یہ ہے۔ تو سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ پالنے والے، ایک بے زبان ہاتھ پیر کے بغیر کیڑے کے لیے یہ انتظام، اور اشرف مخلوق کے اوپر تو نے غذا کو ڈھونڈنے کا ذمہ ڈالا، کیوں نہیں ہمارے لیے بھی یہ انتظام کیا؟ آواز قدرت آئی، اگر تمہیں بھی اتنا مجبور بناتا تو غذا تمہارے منہ تک پہنچا۔ تمہاری صلاحیتوں کی لاج رکھنے کے لیے رزق ہم نے اتارا ہے، ڈھونڈنے کا ذمہ ہم نے تمہارے اوپر کر دیا۔ صلوات پڑھیں صلاحیتوں کی لاج رکھنے، تمہارے ہاتھ پیروں کی لاج رکھنے، تمہارے دماغ کی لاج رکھنے کے لیے کہ اس کا استعمال کچھ کرو گے کہ نہیں کرو گے، اتارا ہم نے، تمہیں ڈھونڈنے کا ذمہ تمہارے۔ پوری دنیا آج یہ سب باتیں پہلے نہیں پتا تھی، آج پتا ہے کہ جتنی پاپولیشن ہے دنیا کی اس سے زیادہ رزق پیدا ہوتا ہے۔ کوئی کتنا ہی پاپولیشن کا شکوہ کر لے، لیکن یہ کوئی میں عقیدت کے جوش میں نہیں کہہ رہا ہوں، حقائق کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ جتنی
پاپولیشن اس سے زیادہ غذا پیدا ہوتی ہے. بس مسئلہ یہی ہے کہ چونکہ قدرت نے ڈسٹریبیوشن کا ذمہ انسانوں کے درمیان انسانوں کو دے دیا ہے. حیوان میں بس ایک چیز ہے جو انسانوں میں نہیں پائی جاتی. حیوان میں قناعت پائی جاتی ہے، انسان میں ہوس پائی جاتی ہے. حیوان اپنی نسلوں کے لیے بچا کے نہیں رکھتا، انسان اپنی نسلوں کے لیے بچا کے رکھ لیتا ہے، اور اس وقت مخلوق خدا پر چیزوں کو روک دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے پہلے علماء تقریر کیا کرتے تھے، اور علامہ رشید ترابی صاحب نے بھی اپنی کسی تقریر میں یہ بات کہی تھی، اور علماء بھی اور سب لوگ آج جانتے ہیں کہ قیمتیں بڑھانے کے لیے چیزوں کو ضائع کیا جاتا ہے. لاکھوں ٹن دودھ سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے، انڈے ڈال دیے جاتے ہیں، گیہوں کی فصلیں برباد کی جاتی ہے کہیں قیمتیں نہ گر جائیں. ایسا ہوتا ہے، اسی دنیا میں ہوتا ہے حضور. یہ جو تجارت کے بہت سے خونی پنجے ہیں وہ اسی طرح سے انسانوں کا خون چوستے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. آپ نے دیکھا ہمارے ملکوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں گوداموں میں اناج سڑ جاتا ہے، چوہوں کی نظر ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی لگتے رہ جاتے ہیں. تو یہ ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ہے، سارا ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ہے. میں اس دن اپنا ایمان بدلنے پر تیار ہوں جس دن مجھے یقین ہو جائے کہ پاپولیشن اتنی تھی اور اللہ نے اس کے برابر رزق نہیں اتارا. رزق اتارا ہے لیکن وہ انسانوں کے منہ تک نہیں پہنچا ہے. اور خدا کی قسم اسی موقع کے اوپر ہمیں یاد آتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وقت کم ہے، کیسے وقت گزر گیا مجھے پتا نہیں چلا کہ جس وقت مال آتا تھا بیت المال میں اسی وقت تقسیم فرماتے تھے. کسی نے کہا کہ مولا رات میں آیا ہے، صبح تک کا انتظار کر لیے، صبح بانٹ دیجیے گا. کہا کیا تم صبح تک کی میری زندگی کی گارنٹی دیتے ہو؟ صبح کی گارنٹی تم دے نہیں سکتے. جس وقت آئے گا میں اسی وقت تقسیم کروں گا. اسی وقت تقسیم کرتے تھے، بیت المال میں جھاڑو دیتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے پالنے والے یہ تیرا کمزور بندہ علی. لیکن بیت المال روز قیامت گواہی دے گا کہ جس وقت مال آتا تھا خلق خدا کو اسی وقت بانٹ کے برابر کر دیتا. اور اتنے عدل و انصاف سے بانٹتے تھے کہ لوگ ان کے عدل و انصاف کو برداشت نہ کر سکے. پوری دنیا میں ہر حاکم کی موت اس کے ظلم کی وجہ سے ہوئی. اگر کوئی حاکم قتل کیا جاتا ہے تو ظلم کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے. یہ واحد امیر المومنین ہے جن کے لیے جملہ لکھا گیا قتل فی محرابہ لشدت عدلہ. اپنی محراب میں اس لیے قتل کر دیے گئے کیونکہ عدل کے اوپر شدت سے کاربند تھے اور دنیا اس عدل کو برداشت نہیں کر پا رہی. بڑے بڑے وائٹ کالر لوگ اصحاب کرام وہ آ کے یہ کہتے تھے کہ ہم کو بھی اتنا ملے گا جتنا اس غلام کو ملا. کہا ہاں آپ کو بھی اتنا ہی ملے گا کیونکہ رسول اللہ تو ایسا ہی دیا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ بدر و احد میں ہماری کیا خدمات تھی. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بدر و احد میں ہماری کیا خدمات تھی. آپ نے کیا فرمایا جو بدر و احد میں تمہاری خدمات تھی اس کا اجر تم اللہ سے مانگنا ہم سے مانگنے کے لیے کیوں آئے ہو. ہم تو اس طرح سے دیتے جیسے رسول اللہ دیا. بس یہی باتیں دنیا کو زہر لگ گئی اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کی پوری دور حکومت میں امیر المومنین کے خانہ جنگی برپا کرتی ہے کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم منمانی نہیں کر سکتے. وہ جو کچھ ہم نے جمع کر رکھا تھا. اب میں تاریخ کے واقعات سے کیا بتاؤں، میرے پاس وقت ہی نہیں رہ گیا کہ میں چند باتیں آپ کے سامنے بتاتا. ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کیسے کیسے مسلمان صحابہ تھے کہ جن کے گھروں میں سونے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، غلاموں اور کنیزوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. بڑے بڑے محل، ہر اسلامی سٹی میں ان کے محل ہوا کرتے. یہ سب مال کیسے جمع کر لیا اور اہل بیت کے دروازے پہ ٹاٹ کا پردہ ابھی بھی کیوں لٹک رہا ہے؟ کیوں؟ انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب ہم لینے کی کوشش کریں گے آئندہ راتوں میں. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے کہہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ میرے دوستو
ایک عجیب اثر ہے اس مہینے میں کہ دیکھیے ابھی ہلال محرم نمودار نہیں ہوا ہے، لیکن مومنین سے آ کپڑے پہن کے اب فرش اذا پر آ گئے۔ یہ کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے میں رسول اللہ کا گھر اجڑ گیا، جس مہینے میں حضرت فاطمہ زہرا کا گھر اجڑ گیا، جس مہینے میں امام حسین کے ہرے بھرے باغ کو پامال کر دیا گیا۔ عجیب بات ہے، امام حسین جب پیدا ہوئے، ولادت ہوئی، دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، خوشیاں منائی گئی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ روایات ہیں۔ دیکھیے سنی اور شیعہ دونوں روایات میں یہ سب باتیں، میں نے بہت سی کتابیں تحریر کی، ان میں ان روایات کو لکھا ہے کہ، اور ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، پیدائش سے لے کر جگہ جگہ غم، یہ رونا یہ سنت رسول ہے، یہ بدعت نہیں، یہ سنت رسول ہے۔ رسول اسلام اپنے اس نوزائیدہ نواسے کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں مبارکباد کے لیے۔ ناگاہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور دو موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرے بچے کے اوپر آ کے گرے۔ لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ تو کہا کہ ابھی ایک فرشتہ مجھ پر نازل ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آج اس بچے کو آپ بہت شوق سے اپنے گود میں لیے ہوئے، آپ کی امت اس بچے کو شہید کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ سننا تھا کہ ماں موجود ہے پہلو میں، کوک جدی ماں۔ اے بابا جب یہ واقعہ ہوگا تو کیا آپ زندہ ہوں گے؟ کہا کہ نہیں بیٹا، بارہ جگر میں نہیں ہوں گا۔ تو کہا کہ کیا ابو الحسن ہوں گے؟ کہا نہیں ابو الحسن بھی نہیں ہوں گے۔ کیا حسن موجود ہوگا؟ کہا یہ کوک جدی ماں۔ کہا کوئی نہیں ہوگا۔ تو بس اتنا کہا اے بابا تب میرے بچے کی فرش عزا کون بچھائے گا؟ اے بیٹی غم نہ کرو، خدا بند عالم ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے جوان اس کے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کی عورتیں اس کی عورتوں پر روئیں گے۔ ایک روایت اور میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور پھر چند سفر امام حسین کے تعلق سے چند باتیں کہوں گا اور میں جس کو تمام کروں گا کہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ دیکھو میں ایک حجرے میں جا رہا ہوں، خبردار کوئی اور آنے نہ پائے، کوئی بھی آئے اس کو اجازت مت دینا۔ آپ حجرے میں چلے گئے، تمام شیعہ اور سنی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے۔ آپ حجرے میں چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آئے۔ میرے نانا کہاں ہیں؟ کہا کہ دیکھو حسین تمہارے نانا اس حجرے میں تو ہیں لیکن انہوں نے منع کیا ہے کہ کوئی آنے نہ پائے۔ بس امام حسین نے یہ کہا کہ کوئی اور کے جانے پر منع کیا گیا لیکن میرے جانے پر منع نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ بلا اجازت، آپ یہ دیکھیے کہ کیا امام حسین اسلام کی منزلت ہے رسول کے سامنے، بلا اجازت کمرے میں داخل ہو گئے۔ اور جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے رسول کی سسکیوں کی آواز سنی تو میں فوراً دروازے کے پاس آئی اور کیا دیکھا کہ بچہ رسول کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے آنسو بہ بہ کر داڑھی تک آتے جاتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ خدا کو کسی غم میں نہ ڈالائے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ابھی بارش کا فرشتہ میرے پر نازل ہوا تھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اس کو بہت پیار کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں اس کو دنیا کے تمام بچوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ بس یہ سنتے ہی اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی قوم اس بچے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دے گی۔ بس ام سلمہ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ اور اے ام سلمہ، اور جناب ام سلمہ یہ کہ دونوں روایتیں ہیں کہ کہتی ہیں کہ اس دن رسول اسلام نے مجھے ایک مٹھی مٹی دی تھی اور یہ کہا کہ اس فرشتے نے مٹی دی ہے اور دیکھو جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا نواسہ شہید ہو گیا۔ تو روایت یہ کہتی ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام حسین نے چلتے وقت یہ مٹی دی تھی۔ جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ میں ہر نماز کے بعد اس مٹی کو دیکھا کرتی تھی، یہ مٹی اپنی جگہ قائم رہی، لیکن یہاں تک کہ جب عصر عاشور کے وقت میں نے عصر کی نماز پڑھ کے اس مٹی کو دیکھا تو اس مٹی میں مٹی کی جگہ خون تازہ جوش مار رہا
رہا تھا، بس میں نے ایک سیحہ کیا اور بے ہوش ہو گئی، اور جیسے ہی بے ہوش ہو گئی میں نے دیکھا رسول اسلام تشریف لائے ہیں، مگر اس طرح کے سر پہ عمامہ نہیں ہے، پیروں میں نالین نہیں ہے، اور بار بار روتے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا مقام ہے؟ کہا کہ اے ام سلمہ میں زمین کربلا سے ابھی آ رہا ہوں، میرا پورا کنبہ زمین کربلا پہ شہید کر دیا۔ جزاکم ربکم جزاکم ربکم، آپ نے گریہ کیا، خدا عالم آپ کو کبھی نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ اس فرش ادا کے دوپہر میں اس فرش ادا پر جو روتا ہے وہ ابدی حیات حاصل کر لیتا ہے۔ میرے دوستو، خدا عالم آپ کی ان آوازوں پر رحم فرمائے، آپ کے ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عطا فرما دے۔ بس 2-3 جملے اور بات کو ختم کر رہا ہوں کہ امیر شام کے مرنے کے بعد یزید ملعون جیسے ہی تخت خلافت پر بیٹھا، اس نے سب سے پہلا خط ولید حاکم مدینہ کے پاس یہ کہہ کے روانہ کیا کہ حسین سے بیعت لو، اور اگر بیعت نہ کریں تو سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو۔ اللہ اکبر۔ رات کی تنہائی میں ولید نے مروان سے مشورہ کیا اور امام کو بلا بھیجا، مگر امام نے اس وقت کیا اہتمام کیا کہ بنی ہاشم کے جوانوں کو اپنے پاس جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میں دارالامارہ میں جا رہا ہوں، میں قصر میں جا رہا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو تو تم سب بے دریغ دارالامارہ میں آ جانا۔ یہ کہہ کے آپ اندر تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہاں پر ولید بیٹھا ہوا ہے، ولید کے ساتھ مروان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ آپ کو پہلے تو امیر شام کے مرنے کی خبر دی اور کہا کہ آپ بیعت کریں۔ امام نے فرمایا کہ یہ کیسی بیعت کا طلبگاری تم کر رہے ہو؟ رات کے اندھیرے میں 2 لوگوں کے درمیان مجھ سے بیعت طلب کر رہے ہو؟ جب صبح ہو، دن نکلے تو مسجد میں آنا، سب سے کے سامنے بات کرنا، میں بھی آؤں گا، اور اس وقت فیصلہ ہوگا کہ بیعت کا اصل حقدار کون ہے، یزید حقدار ہے یا حسین حقدار؟ یزید حقدار ہے یا حسین حقدار ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ ولید نے کہا کہ بہتر ہے آپ تشریف لے جائیے، مسجد میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ مروان وہیں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اے ولید اگر حسین اس وقت تیرے پاس سے نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ یہ سننا تھا کہ فوراً آپ کی آواز بلند ہو گئی، تیری کیا مجال ہے کہ جو حسین کو گرفتار کرے۔ ابھی یہ بات ان الفاظ کا جاری ہونا تھا کہ قمر بنی ہاشم اور جناب ابی اکبر اور دیگر بنی ہاشم کے جوانان قصر دارالامارہ میں داخل ہو گئے اور کہا کہ وہ کون ہے جس نے ہمارے مولا کو غضبناک کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کے آپ چلے تو آئے، لیکن سمجھ گئے کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کے بعد روایات یہ کہتی ہے کہ اس رات آپ روضہ رسول پر گئے اور اتنا روئے کہ غش آ گیا، اور کہتے جاتے تھے اے نانا اب آپ کی امت آپ کی قبر کی مجاورت بھی حسین کو نہیں کرنے دیتی۔ اور اس کے بعد جب غش آ گیا تو دیکھا کہ رسول اللہ تشریف فرما ہے، اور یہ کہتے ہیں حسین وعدہ طفلی کو وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اے حسین جلد عراق کی طرف سفر کر۔ مگر یہ کیفیت ابھی وہ نہ ہوئی کہ جو دوبارہ ہوئی تھی، اور وہ کیفیت کب ہوئی کہ جب آپ ماں کی قبر پر آئے۔ وہ کون سی ماں کہ جس نے بندے کفن کھول کے حسین کو اپنے قریب بلا لیا تھا، آج وہی ماں ہے جو قبر میں سوئی ہوئی ہے، ایک مرتبہ پہنچے۔ اور اسی طرح جیسے کوئی بچہ ماں کے پاس آتا ہے کہ اپنے آپ کو تعویذ قبر پر گرا دیا، اے مادر گرامی اب آپ کا حسین مدینے سے جا رہا ہے، اے مادر گرامی جب تک تھا آپ کی قبر کی مجاورت کرتا تھا۔ روایت کہتی کہ جیسے جیسے حسین کا گریہ بڑھتا جاتا تھا قبر زہرا ہلتی رہتی تھی، اور ناگاہ آواز آنے لگی اے بیٹا حسین اگر تو سفر کرے گا تو یہ ماں بھی قبر میں نہیں رہے گی، تیرے ساتھ ساتھ سفر کرے گی۔ اسی وجہ ہے کہ بار بار روایات میں ملتا ہے کہ ہر مقام کے اوپر حضرت زہرا کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ گھر میں تشریف لائے۔ بس 2-3 جملے اور مجلس کو تمام کروں گا کہ سفر کا انتظام شروع ہو گیا۔ لوگ آتے تھے کہتے تھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، مدینے میں رہیے، اور زمانہ بہت برا شوق ہے، یہی سب کہا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد امام لوگوں کو الگ الگ جواب دیتے تھے۔ میں وہ باتیں انشاءاللہ اگر ہو سکا تو میں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہاں تک کہ ابن عباس نے آ کے صرف اتنا کہا کہ اے مولا اگر آپ جاتے ہیں تو اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو کیوں لیے جاتے ہیں؟ ناگاہ کیسے پسے دروازے سے جناب زینب نے یہ بات سن لی۔ بس ایک مرتبہ گئے ابن عباس وائے ہو تم پر
کہ تم بھائی اور بہن میں جدائی کی بات کرنا چاہتے ہو؟ خبردار، بہن اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ میں کہوں گا شہزادی ایک لمحے کے لیے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتی تھی؟ اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا جب آواز آئی ہوگی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح حسین بکربلا، اور اس کے بعد یہ قافلہ رواں تو ہوا، لیکن قافلے کی کیفیت یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آواز دی جا رہی تھی کہ اے لوگوں، بنی ہاشم کے محلے سے دور رہو، اس لیے کہ یہاں پر مقدرات عصمت و طہارت سفر کر رہی ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی آتی تھی، کوئی جوان آگے بڑھتا تھا، وہ اس کو سوار کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کون برآمد ہوا جس کے لیے حضرت قاسم کھڑے ہو گئے؟ کہا کہ یہ زوجہ امام حسن حضرت ام فروا ہیں۔ بس ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی ایک اور عورت برآمد ہوئی، ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر آگے بڑھے، ان کو سوار کیا، کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ مادر علی اکبر ام لیلہ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ناگاہ میں نے دیکھا کہ ایک ایسی خاتون برآمد ہوئی کہ جس کے لیے حسین نے خود اپنی کرسی چھوڑ دی، جناب عباس نے اپنی کرسی چھوڑ دی، اور ایک مرتبہ آگے بڑھے، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا علی کی بیٹی زینب ہے، کہ جس کے لیے جناب عباس نے اپنے آپ کو، اپنے زانو کو تہہ کر دیا۔ اے شہزادی آئیے میں سوال کرتا ہوں، اللہ اکبر، یہ 28 رجب ہے جب زینب کے لیے ہم شبیہ پیغمبر، قمر بنی ہاشم، امام حسین سب نے مل کے سوال کیا۔ اے شہزادی وہ کون سا وقت ہوگا کہ جس وقت آپ کو سوار کرنے والا کوئی نہ ہوگا؟ وہ 11 محرم کا دن ہوگا کہ جب روایت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کو اسیر کر کے لے جایا گیا تو مدینے کا رخ کیا، بھیا حسین تم نے 28 رجب کو ہم کو سوار کیا تھا، آج زینب کو سوار کرنے والا کوئی نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ ایک بوڑھی خادمہ آگے بڑی، جناب فضہ، اے شہزادی غم نہ کرنا، یہ شہزادی یہ خادمہ دیرینہ موجود ہے جو آپ کو سوار کرے گی۔ بس حضور قافلہ روانہ ہوا، اور جیسے ہی قافلہ چند قدم آگے بڑھا تھا کہ کسی نے آگے یہ کہا کہ مولا آپ کا وہ بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، 1 مہینے کا ہے، وہ اپنی بہن کی گود سے کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ امام حسین آئے تو کیا دیکھا کہ یہ بچہ جو ابھی 1 مہینے کا ہے اپنی بہن فاطمہ صغریٰ کے سینے سے چمٹا ہوا ہے، اور بار بار یہ کہتی جاتی ہیں کہ بابا آپ مجھ کو نہیں لے جاتے، نہ صحیح اس بچے کو میرے پاس چھوڑ جائیے۔ بس ایک مرتبہ امام نے کہا جاتا ہے کچھ نہیں، بس کان میں نہ جانے کیا کہا، اور جیسے ہی کچھ کہا وہ بچہ ہومک کے حسین کی آغوش میں آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہا، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ شاید کان میں اتنا کہا ہوگا، اے بیٹا علی اصغر، فہرست شہداء میں تیرا نام بھی شامل ہے، اگر تو نہ گیا تو تاریخ کربلا ادھوری رہ جائے گی، اے بیٹا ارملا کا تیر تیرا انتظار کر رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ علی اصغر ہومک کے باپ کی آغوش میں آ گئے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما لے۔ پالنے والے اموات مومن و مومنات کی مغفرت فرما دے، پالنے والے ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے، پالنے والے پرچم اسلام کو سربلند فرما دے، پالنے والے پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما دے، پالنے والے ظالموں کو دنیا سے نیست و نابود فرما دے، پالنے والے دنیا کے تمام مظلومین کی مدد فرما، پالنے والے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کر دے، پالنے والے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع